الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کورس کا پہلا حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 3 پڑھ رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے قضاء حاجت کے اسلامی آداب۔ پہلے ہم نے سونے کے آداب پڑھے تھے، پھر اس کے بعد جاگنے کے آداب، اور عام طور پر انسانوں کی عادت ہے کہ جب سو کر اٹھتے ہیں تو ایک بشری تقاضا ہے اسے قضاء حاجت کے لیے جانا ہوتا ہے۔ یہ جو اس کا بشری تقاضا ہے، جو اس کی روزانہ کی عادت ہے، اسے اگر وہ اپنی مرضی، اپنے طور طریقے سے، اپنے انداز سے اس قضاء حاجت کے عمل کو کرے گا تو یہ اس کی ایک عادت ہی رہے گی اور اس میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ لیکن اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے، دین فطرت ہے، کہ اس دین نے ہمیں وہ باتیں بھی سکھائی ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے ہمارا یہ قضاء حاجت والا عمل بھی عبادت بن سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، لیکن آگے چلنے سے پہلے روزانہ انشاءاللہ پچھلے سبق کی کارگزاری دی جائے گی۔ تو اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ جو سونے کے جاگنے کے آداب ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، تو جو احباب اس پہ عمل کر چکے ہیں، دوسروں کی ترغیب کے لیے ذرا ہاتھ کھڑا کریں تاکہ دوسروں کو بھی شوق ہو کہ ہم نے جو پڑھا ہے اس پر انشاءاللہ عمل کریں۔ الحمدللہ اکثریت الحمدللہ اس کے مطابق عمل کر رہی ہے، اور یہی دین ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد ہے کہ ہماری زندگی اپنی مرضی سے ہٹ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بن جائے۔ انشاءاللہ اسی کوشش کے لیے یہ سارا پڑھنا، پڑھانا اور جمع ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قضاء حاجت کے آداب کو شروع کرنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کا خلاصہ عرض کر دوں کہ ایک غیر مسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے نبی بڑے عجیب ہیں کہ وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھاتے ہیں، حتیٰ کہ تمہیں قضاء حاجت کے طریقے بھی سکھاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اعتراض کروں اور انہیں شرم دلاؤں کہ یہ تو کوئی بات ایسی نہیں کہ جو سیکھنے سکھانے سے تعلق رکھتی ہو، کہ انسان کو یہاں تک کہ بیت الخلاء کے طریقے بھی بتائے جائیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک شرم دلانا اور اعتراض کرنا۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دین کو صحیح طریقے سے سمجھتے تھے، انہوں نے فرمایا بڑے فخر سے کہ ہاں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھاتے ہیں، حتیٰ کہ ہمیں استنجا کرنے تک کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ تو یہ کوئی شرم کی بات نہیں، ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک کامل نمونہ بن کر تشریف لائے ہیں اور کامل دین لے کر آئے ہیں کہ انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں دین میں تعلیم موجود نہ ہو۔ تو یہ جو قضاء حاجت والا عمل ہے، اس کے بارے میں بھی اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ وہ کون سی تعلیمات ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ آدمی قضاء حاجت کے وقت پردے کا خوب اہتمام کرے۔ دور جاہلیت میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر آپس میں باتیں کرتے کرتے وہ یہ قضاء حاجت کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اذا اراد الحاجت ابعد
کہ جب آپ قضاء حاجت کا ارادہ کرتے تو دور چلے جاتے۔ کتنا دور چلے جاتے؟ اتنا دور جاتے کہ کسی کی نظر آپ تک نہ پہنچے، کیونکہ اس وقت بیت الخلاء گھروں میں کوئی بکثرت نہیں ہوتے تھے، باہر جانا ہوتا تھا، تو اس لیے دور دراز چلے جانا تاکہ لوگوں کی نظروں سے اوجل ہو جائے۔ اور اگر آدمی کو ایسے ہی کھلی جگہ میں، جنگل میں یا رستے میں، کھلی جگہ میں، غیر آبادی کے علاقے میں قضاء حاجت کرنی ہو تو اس کے بارے میں بھی دین نے ہمیں بتایا کہ وہاں کیسے قضاء حاجت کرنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا اراد احدکم ان یبول فلیرتد لبولہ، او کما قال علیہ السلام، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی بھی پیشاب کرنا چاہے تو وہ ہر جگہ نہیں بلکہ اپنے پیشاب کے لیے مناسب جگہ کا انتخاب کرے۔ مناسب جگہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ ہو کہ جو نہ پتھریلی ہو کہ چھینٹیں اڑ کر آدمی کے پیشاب کے جو چھینٹیں ہیں وہ جسم یا کپڑوں کو ملوث کریں، اور نہ اتنی وہ دلدل قسم کے ہو کہ آدمی بیٹھے اور اس میں خود ہی سارے کا سارا جو ہے وہ ملوث ہو جائے، بلکہ ایسی جگہ کا انتخاب کرے کہ پیشاب جہاں گرے وہ آدمی کی طرف بہہ کر نہ آئے، بلکہ ڈھلوانی جگہ ہو یا نرم جگہ ہو کہ آدمی کے پیشاب سے نہ کپڑے ملوث ہوں اور نہ اس کا جسم ملوث ہو، کیونکہ یہ جو پیشاب کے چھینٹے ہیں یہ اس سے نہ بچنا اتنا سخت گناہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگوں کو قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، اور اس کا اہتمام جو ہے اگر آدمی کر لے تو گویا کہ وہ قبر کے عذاب کی جو اکثریت والی کیفیت ہے وہاں سے وہ بچ سکتا ہے، اور اس سے بچنا جو ہے یہ شریعت کا حکم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ اگر آدمی نے اپنے گھر کے بیت الخلاء میں پیشاب یا قضاء حاجت کرنی ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ غسل کیا جاتا ہے یا جس جگہ وضو کرنے کی جگہ منتخب ہے کہ یہاں وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے، اس فرش پر آدمی کو قضاء حاجت نہیں کرنی چاہیے، پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا، لا یبولن احدکم فی مستحمہ فإن عامۃ الوسواس منہ، او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ ہرگز تم میں سے کوئی آدمی اپنے غسل کرنے کی جگہ پر پیشاب نہ کرے، کیونکہ عام طور پر وسوسے کی بیماری اسی وجہ سے لگتی ہے۔ تو یہ گویا کہ اس کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دے دی کہ غسل کرنے کی جگہ، وضو کرنے کی جگہ جو کہ پیشاب کے لیے مقرر نہیں ہے تو وہاں آدمی کو پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل جیسے کہ جدید دور میں ایک ہی کمرے کے اندر غسل خانہ بھی ہوتا ہے اور ساتھ ہی واش روم کے لیے بھی جگہ سیٹ وغیرہ لگی ہوتی ہے یا کموڈ لگا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں مفتیان کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر تو وہ ساری جگہ بالکل صاف ستھری ہے، صفائی کا اہتمام ہے، بدبو نہیں آ رہی، اور اس میں سے سیٹ کے اوپر بھی کوئی ڈھکن وغیرہ ہے، کموڈ کے اوپر بھی ڈھکن ہے، تو پھر تو وہ ساری جگہ جو ہے وہ بیت الخلاء کے حکم میں نہیں ہے، وہاں اندر جا کر بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہاں صفائی کا اہتمام نہیں، بدبو آ رہی ہے، یا سیٹ پر بھی ڈھکن نہیں ہے اور کموڈ پر بھی ڈھکن نہیں ہے، کھلے ہیں، تو پھر وہ پوری جو عمارت ہے، جو پورا کمرہ ہے جس کو بیت الخلاء کے نام سے بولا جاتا ہے، تو وہ سارا بیت الخلاء کے حکم میں ہے، وہاں کھڑے ہو کر نہ کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں، اور اگر وہاں وضو بھی کریں گے، یعنی آپ نے واش بیسن لگایا ہے اور وہاں کھڑے ہو کر وضو کریں گے تو اس کی دعائیں زبان سے نہیں پڑھ سکتے، دل میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ اس بات کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ اس عمارت میں داخل ہونے سے پہلے دعا کا اہتمام کرنا۔ تو دعا کون سی ہے؟ وہ بالکل مختصر سی دعا ہے، اکثر لوگوں کو یاد ہے لیکن ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا کی حکمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جو پیشاب پخانے کی جگہ ہوتی ہے، گندی جگہیں ہوتی ہیں، یہاں عام طور پر جنات کے ڈیرے ہوتے ہیں۔
جنات وہاں رہتے ہیں، کیونکہ وہ گندگی والی جگہ کو پسند کرتے ہیں، وہاں زیادہ رہتے ہیں۔ تو اگر آدمی یہ دعا پڑھ لے گا تو اس دعا کی برکت سے اللہ ان جنات اور شیاطین کے شر سے اسے محفوظ رکھے گا۔ تو اس لیے اس دعا کا اہتمام کرنا، عام طور پر جو لوگ پریشان ہوتے ہیں، کسی کو سایہ ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے وہ ساری جگہ جو ایسی جنات اور شیاطین کے ساتھ ملوث ہیں تو اس سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح یہ بھی تعلیم ہے کہ جو مقدس تحریر ہے، یعنی اللہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو یا قرآن پاک کی کوئی آیت ہو یا کوئی دعا ہے، تو وہ ظاہراً آدمی کے پاس نہیں ہونی چاہیے جو نظر آ رہی ہے۔ اگر وہ انگوٹھی وغیرہ میں یا کسی جگہ وہ ظاہراً نظر آ رہی ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے کہ آپ ان چیزوں کو اتار کر بیت الخلاء میں جایا کرتے تھے۔ تو اگر ایسی کوئی تحریر سامنے ہے تو اسے باہر رکھ دیں، یا پھر کم از کم اپنی جیب میں چھپا کر اندر داخل ہوں، وہ بیت الخلاء میں ظاہراً نظر نہیں آنی چاہیے۔ سر بھی ڈھانپنا، دعا کا اہتمام کرنا، قبلہ کی طرف نہ رخ ہونا چاہیے نہ پشت ہونی چاہیے، کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا، اور بوقت ضرورت بقدر ضرورت سطر کھولنا، اور زبان سے ذکر نہ کرنا، حتیٰ کہ دعائیں جو ہیں وہ اگر پڑھنا آدمی بھول جائے تو وہ بیت الخلاء کے اندر جا کر نہ پڑھے۔ اگر پڑھنی ہے تو دل میں پڑھ سکتا ہے، زبان سے آواز کے ساتھ پڑھنا یہ منع ہے۔ اسی طرح بیت الخلاء کے اندر جب آدمی نے کپڑے اتارے ہوں تو کسی سے بات نہ کرے۔ ایک تو ہے نا کوئی مجبوری بن گئی ہے، مثلا پانی نہیں آ رہا یا دروازہ نہیں کھل رہا یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو وہ تو ایک مجبوری کے احکامات الگ ہیں، یعنی اندر بیٹھ کر گنگنانا اور باتیں کرتے رہنا اور باتوں کا جواب دیتے رہنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح استنجا کے وقت دایاں ہاتھ استعمال نہ کرنا، اور اسی طرح جو ممنوع مقامات ہیں، مثلا جو راستہ چل رہا ہے اس راستے کے بیچ میں، یا کسی سایہ دار جگہ جہاں پہ لوگ آ کر سائے میں بیٹھتے ہیں وہاں، یا کسی پانی پینے کی جگہ پہ جہاں لوگ آ کر پانی پیتے ہیں تو وہاں، ایسی جگہوں پر کوئی آدمی جو ہے قضاء حاجت نہ کرے۔ اور آخر میں جب آدمی نکلے، داخل ہوتے وقت بایاں قدم اندر رکھنا ہے، نکلتے وقت دایاں قدم باہر رکھنا ہے، اور یہ دعا پڑھنی ہے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ یہ تو آدمی جب دعا پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کا یہ قضاء حاجت والا عمل یہ ایک عادت انسانی میں نہیں بلکہ عبادت میں شمار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔